السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید ہے سب خیریت سے ہو گیا۔ آج انشاءاللہ ہم ایک مختصر اور زبردست ڈیزائن سیکھیں گے۔ پکسل ایپ کو میں نے اوپن کر لیا ہے، یہ آپ کو پلے اسٹور سے مل جائے گی۔ اس کے بعد میں نے اے والا بٹن دبا دیا اور اے والا بٹن دبانے کے بعد اے والے اس کو سلیکٹ کر لیا اور ڈیلیٹ والا بٹن دبا دیا۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا دوستوں، یہ درمیان والا بٹن دبا دیا ہے اور اس کو دبانے کے بعد یہاں امپورٹ والا بٹن ہے، اس کو دبا دیا ہے۔ اس کو دبانے کا دوستوں میں نے ایک کام کیا ہے انا مترف الخط ایپ کے اندر، اور مجھے آپ لوگوں کی رائے چاہیے کہ اگر آپ لوگ انا مترف الخط ایپ سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا مکمل کورس چاہتے ہیں کہ میں وہ بناؤں، تو اس کا مجھے لازمی کمنٹ کریں، میرے ٹیلی گرام چینل پہ بھی مجھے بتائیں اور یہاں یوٹیوب پہ بھی مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتائیں۔ اب یہ میں نے انا مترف الخط میں کیسے بنایا ہے، اگر یہ آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی علیحدہ ویڈیو میں بتا دوں گا، بلکہ پورا کورس کروا دوں گا، تو مجھے آپ لوگ بتا دیجیے گا۔ تو یہ لفظ آ چکا ہے، اس کو میں نے یہاں پہ رکھ لیا۔ اب میں کوئی اچھے سے بیک گراؤنڈ بھی سیٹ کر لیتا ہوں۔ میں نے اپنا نام لکھا ہوا اسامہ۔ اس کے بعد یہ بٹن جو ہے اس کو میں دبا کے اس کے بعد میں یہاں گیلری کے اندر سے بیک گراؤنڈ سیٹ کر لیتا ہوں۔ یہاں میرے پاس کافی سارے بیک گراؤنڈ موجود ہیں، کچھ غلطی سے کل ڈیلیٹ ہو گئے ہیں، میں اس کے لیے معذرت ہے، میں نے بھیجنے تھے لیکن وہ ڈیلیٹ ہو گئے۔ اب یہ میں بیک گراؤنڈ لے لیتا ہوں۔ اس کے بعد یہ نام ہے، اس کا میں کلر تبدیل کر لیتا ہوں۔ کلر تبدیل نہیں ہو رہا، تو کلر تبدیل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گریڈ والا بٹن آن کر لیں۔ اس کو آن کرنے کے بعد یو والا بٹن دبا دیں اور اس کو درمیان میں فٹ کر دیں، سیٹ کر دیں۔ سیٹ کرنے کے بعد اس کی ایک کاپی لے لیں اور کاپی لینے کے بعد اس کے اوپر رکھ دیں، اور پھر کیا کریں، ان دونوں کو مرج کر دیں۔ مرج کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہ جو اوپر بٹن ہے اس کو دبا دیں اور تالے والے دونوں بٹن دبا کے پھر دونوں بٹن کو ٹک لگا کے، اور آخر میں کیا کرنا، ٹک لگا کے آخر میں یہ نیچے والا بٹن دبا دیں، تو یہ دونوں مل جائیں گے، مرج ہو جائیں گے۔ مرج کرنا کیوں میں نے مرج کیا ہے، تاکہ اس کا رنگ تبدیل پہلے نہیں ہو رہا تھا، اب تبدیل ہو جائے۔ اس کا رنگ ہم تبدیل کر لیتے ہیں، لال رکھ لیتے ہیں۔ تو اب اس کا رنگ میں نے رکھ لیا۔ اب اس کے بعد میں کیا کروں گا، یہاں پہ ایک میرے پاس بیزیئر ٹول ہے، اس کو میں لے آؤں گا، تو اور اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہ والا بٹن دبا دوں گا اور پھر ایک نقطہ بچ جائے گا۔ اب اس ایک نقطے کو کیا کروں گا، اس ایک نقطے کو میں یہاں یہ والا بٹن دبا کے اس نقطے کو پکڑ کے یہاں پہ لے آؤں گا۔ اس کے بعد یہ والا بٹن دباؤں گا اور پھر یہاں پہ ایک لائن کھینچ لوں گا اور ایک لائن یہاں پہ کھینچ لوں گا۔ اب یہ لائنیں دو میرے پاس آ چکی ہیں۔ لائنیں لگانے کا دوبارہ یہ والا بٹن دبا دیں گے۔ اب ان لائنوں کو سیٹ کرنا ہے، تو ایک لائن کو اس طرح کر لیں اور دوسری لائن کو اس طرح سیٹ کر لیں، یہاں پہ اس طرح اور اس طرح پکڑ کے اس کو سیٹ کر لیں۔ اور اگر اس لائن کا رنگ بدلنا ہے تو یہاں سے آپ لوگ بدل سکتے ہیں۔ میں اس لائن کا رنگ بھی لال ہی رکھ دیتا ہوں، اس طرح۔ تو یہ لائن بن چکی ہے، یہاں پہ آپ اس کو سیٹ کر لیں۔ تو اس کے بعد سیٹ کرنے کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں۔ اس کے بعد اس کی کاپی لے لیں۔ اب یہ جو کاپی میں نے لے لی ہے، اس کو تھوڑا میں موٹا کرتا ہوں۔ موٹا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ والا بٹن دبا کے نیچے سٹروک جو ہے اس کو بڑھا دوں گا، تو یہ لائن موٹی تھوڑی ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں اوپر جو علیحدہ ایک لائن ہے، یہ دیکھیں، اس کو تھوڑا میں بڑا کر کے یہاں پہ رکھتا ہوں اور اس کو ایسے کھینچ کے یہاں پہ ایسے ملا دیتا ہوں اور اس کو یہاں سے پکڑ کے سیٹ کر لیتا ہوں۔ اب اس لائن کو بے شک آپ لوگ بیک بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ ڈیزائن بالکل مکمل تیار ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بے شک آپ اس کو مرج کر لیں۔ مرج کرنے کے بعد تھوڑی سی اس کی میں آپ کو سیٹنگ بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ یہ والا بٹن ہے، اس کو دبا دیں
اور یہ جو 80 ہے اس کو 50 پہ کر دیں، اور نیچے جو بیول ہے اس کو تھوڑا بڑھا کے 65 پہ کر دیں، اور یہ جو ہارڈنیس ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیں اور اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں۔ مزید اگر آپ اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، 3D کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہاں سے 3D والا بٹن آن کر کے 2 پہ رکھ لیں، اور یہاں سے شیڈو والا بٹن آن کر دیں۔ سایہ اس کا بن جائے، سایہ کا کلر آپ لوگ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن میں نے کالا ہی رکھ دیا۔ تو اس طرح آپ کا یہ ڈیزائن تیار ہو چکا ہے۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آئے گا۔ شکریہ۔